پھر وہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے مخالفین تھے یزید کو حکمران بنانے کے اعتبار سے، اور ان کے دور میں ہونے والے خلاف شرع کاموں میں، پھر حضرت علی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر یہ صلح حسن کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں۔ صلح حسن کس طرح ہوئی ہے میرے بھائی؟ حضرت حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے، امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے۔ حالانکہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں جی صلح حسن جو ہے وہ مجبوراً کی گئی، دوسری جانب جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ امیر معاویہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسن جو لشکر لے کے آیا ہے وہ تو ہمیں رونٹ ڈالے گا۔ اتنا بڑا لشکر، بخاری کی روایت میں اتنا بڑا لشکر لے کے ایک شخص آ رہا ہے، اور امام حسن اس شخص کو اس کے ساتھ یعنی اس سے مجبوری بیعت کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کا خدشہ ہے۔ اور قتل کا خدشہ کس روایت میں ہے مرزا صاحب؟ شیعہ کی کتابوں میں حضرت حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسن ابن علی نے اپنے لشکر لے کر کے امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تو عمرو بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو واپس نہیں لوٹے گا یہاں تک کہ وہ اپنے مد مقابل کو بھگا نہ دے۔ اب اس حدیث کے اندر میرے صاحب کے وہ لفظ باطل ہو گئے اس حدیث کے ان الفاظ میں کہ امیر معاویہ نے جو ہے نا مجبور ہو کے صلح کی ہے۔ تو ان آپ کو کہ اسی کے اندر انہوں نے تاریخی روایت بھی لائی ہیں، جھوٹی بے سند بھی روایتیں لائی ہیں، اور قرآن تو لائے نہیں ہے اور حدیث لائی ہے۔ اچھا قرآن پیش کیا، وہ کیا کیا ہے اسی پہلے ہی پیج کے اوپر کہ قرآن کی آیت اور حدیث پیش کی ہے کہ وہ علماء جو علم کو چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی ان پہ لعنت ہے۔ اب آپ خود دیکھیں گے کہ علم کو چھپاتا کون ہے، اس آیت اور حدیث کا مصداق کون ہے، اور جو اس کتابچے کا ٹائٹل ہے قرآن اور حدیث اور صحیح الاستناد حدیثیں، اور جو جھوٹی اور بے سند جو روایتیں ہیں ضعیف، ان کی تاریخی روایتوں سے بچ کر۔ تو جو لوگ مرزا کے سننے والے میرا کلپ دیکھیں ان کو چاہیے کہ جو جھوٹی اور تاریخی روایات بے سند انہوں نے بیان کی ہیں اپنے لیکچرز کے اندر اور یہاں پر، تو ان سے بچ جائیں وہ جی۔ اچھا تو وہ جو ہے ایک روایت پیش کرتے ہیں اپنے اسی ریسرچ پیپر کے 49 نمبر حدیث میں پیج نمبر 24 ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جو حسن ہے وہ نوجوانوں کا سردار ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ کیا کرے گا، یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ بس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اب علماء مولوی کیا کرتے ہیں، بریلوی دیوبندی مولوی کیا کرتے ہیں، شیعہ جو ہے نا یہ سنی وہابی اہل حدیث جو بھی اہل سنت ہے مرزا کے خلاف جتنی بھی علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، علماء سے چھپاتے ہیں اور بریکٹیں لگا لگا کے حدیث کا مفہوم چینج کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے کئی کلپ کے اندر یہ بات کی ہے۔ اب مرزا صاحب کی اسی حدیث کو ہم دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ میرا بیٹا یہ بیٹا سردار ہے حسن، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اب اس صحیح بخاری کی جو 7109 نمبر روایت ہے اس کے آگے بریکٹ لگاتے ہیں مرزا صاحب اور لکھتے کیا ہیں، یعنی اب مرزا صاحب فارم صرف صالحین سے پیش کریں نا، اور پھر آپ قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس میں ایک اپنا کال اپنا فارم اور گھسیڑ کیوں رہے ہیں، بریکٹیں لگا لگا کے مفہوم چینج کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت، حدیث کے لفظ کیا ہے، دو مسلمان جماعتوں ہیں، اور آگے بریکٹ میں کیا ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت اور دوسری جماعت حضرت امیر معاویہ کی جنہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے۔ مرزا صاحب کی ضروریت کو چیلنج ہے، مرزا صاحب کے اوپر یہ ہائیڈروجن بم ہے۔ یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے نا، اس حدیث کی کون سے لفظ سے آپ نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ حضور نے فرمایا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بغاوت جو کی ہے انہوں نے خلیفہ راشد کے ساتھ تو وہ امیر معاویہ کی جماعت ہے۔ اس سے مراد وہ ہے امیر معاویہ کی جماعت کے درمیان میں اور مولا علی کی جماعت میں درمیان میں۔ مولا علی کی تو وفات ہو چکی تھی، ہاں جی، تو یہ صلح امام حسن نے اپنے ساتھ کیا، آگے دلائل میں دیتا ہوں۔ حدیث کے اندر واضح ہے کہ امام حسن نے صلح کی ہے، اور شرائط دو ہی حدیثوں کے اندر ملتی ہیں، وہ آگے جو انہوں نے شرائط پیش کی ہیں وہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف جاتی ہیں، میں اس پہ آپریشن کرتا ہوں، اور وہ سند صحیح کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہے۔ دو شرطیں صحیح بخاری اور مسلم اور سند صحیح والی روایتوں سے ملتی ہیں۔ ایک یہ سند کہ ہمارے لشکر کو ہم صلح کرتے ہیں، حسن نے کہا کہ ہماری دو شرطیں ہیں جو حدیثوں سے ملتی ہیں۔ ایک روایت سے ملتا ہے کہ حسن نے جو صلح کی شرائط بتائی ہیں
وہ ایک صلح کی شرائط یہ ہے کہ ہمارے لشکر کی جو تیاری ہوئی ہے اور ہمارے لشکر نے جو ہتھیار خریدے ہیں، جو اتنا عرصہ سفر کیا ہے اور کھانے کھائے ہیں، تو یہ بڑا خرچہ ہوا ہے، تو یہ خرچہ کون دے گا؟ تو امام حسن نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں۔ تو پیسے بخاری کی روایت میں ہے کہ امام حسن کو امیر معاویہ نے پیسے دیے، اور پہلی صلح کی شرط امام حسن کی طرف سے یہ مال و دولت تھی۔ یہ اگر ناسبیوں کے ہاتھ کی روایتیں چڑھ جائیں نا تو وہ کیا اسے پیش کریں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ یہ میرے صاحب ناسبیت کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی روایت جو میرے صاحب نے خود اپنے یہ اسی جو روایت نمبر 49 لگائی ہے نا، 24 نمبر پیج کے اوپر، جو ہے حضرت امیر معاویہ کی حکومت مل جانے کے بعد سے بدتریج امت کسی پر کیسی ملکیت مسلط ہوئی، یہ جو انہوں نے عنوان لگایا ہے، اور یہ صحیح جو ہے نا مرزا صاحب کی 5B پیپر کا پیج نمبر 24 ہے اور حدیث نمبر 49 لگایا انہوں نے۔ تو صحیح بخاری کی جو روایت لائے ہیں 2704 نمبر، اس میں یہ لفظ ہیں کہ محمد حسن نے کہا ہم صلح تو کرتے ہیں لیکن ہمارا جو خرچہ ہوا یہ کون دے گا؟ تو ایک یہ شرط موجود ہے کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ محمد حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے، یہ مولوی نہیں کہتے، امام بخاری کہتے ہیں جی، اور امام حسن بصری کہتے ہیں، اور یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے جس میں صحابہ کرام عمرو بن عاص کہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی روایت ہے جو آپ نے اپنے پمفلٹ کے اندر، اور آپ کہتے ہیں، آپ میرے صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر جو آپ نے 2704 لگائی ہے نا اپنے پیپر کے اندر 49، اس کے اندر ہے ایک جو سند صحیح کے ساتھ شرط جو صلح کی ہے، وہ بخاری کے اندر جو شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ پیسے لے کر کے صلح، اور دوسری صلح کی جو شرط ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امام حسن نے کہا کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ ملوکیت کی روٹیاں کھاتے ہیں مولوی، یہ کبھی حق بات بیان نہیں کریں گے، تو ملوکیت کی روٹیاں سب سے پہلے کس نے کھائی ہیں؟ جی مرزا جی، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ یہ اگر ناسبیت کو آپ آواز دے رہے ہیں اور ناسبیت کھلے عام آئی سامنے، تو آپ اہل سنت میں جب ناسبی لوگ پیدا کریں گے اور تنگ کریں گے، کسی کو دیوار کے ساتھ اتنا مت لگائیں کہ وہ آگے سے دان نکالے۔ آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ناسبی بن جائیں۔ آپ کہتے ہیں مولوی ملوکیت کی روٹی کھاتے ہیں، یہ کبھی حق بات منہ پہ نہیں لائیں گے۔ تو ملوکیت کی روٹی سب سے پہلے تو حسن ابن علی نے کھائی ہے جناب، کہ ملوکیت سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے، صحیح بخاری، اور آپ نے خود اس کو روایت کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہا ہے کہ اس ملوکیت کا وارث آپ مجھے بنائیں گے، حضرت امیر معاویہ سے شرط رکھی ہے۔ آگے ہماری، میں ابھی تمیدی بات کر رہا ہوں، آگے تک دلائل دیتا ہوں۔ تو حسن ابن علی نے کہا کہ امیر معاویہ کو 2 شرطیں ہیں صلح کی جو سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں شرط۔ میں ذریت مرزا علی اور رافضیت کو چیلنج کر رہا ہوں، جو بنو امیہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اسی بنو امیہ کے ہاتھ میں حسین ابن علی نے پوری جو ہے امت سونپ دی ہے۔ اور میری گفتگو پہلے آ چکی ہے کہ یہ ملوکیت کی روٹیاں کھانے والی جو بات ہے نا، یہ کس پہ جاتی ہے؟ اور دوسری بات میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ شریعت اسلام کیا کہتی ہے، قرآن و حدیث میں بھرپور قسم کی دلائل ہیں کہ کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرنا، جیسا کہ میرے معاویہ کے متعلق اسی پفٹ کے اندر میرے صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ شراب پیتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، ناحق مال کھاتے تھے۔ تو ناحق مال کھانے والے، ناحق قتل کرنے والے، ناحق جناب خون ریزی کرنے والے، شراب پینے والے، اس طرح کے تمام تر عیب رکھنے والے امیر معاویہ جو ہیں، جو مرزا صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بعض روایات سے، وہ آگے چل کے میں گفتگو کروں گا۔ تو وہ ایسا شخص جو ہو، فاسق اور فاجر ہو، ایک عام شخص امت کے اندر، ایک عام شخص جو اس طرح کی جو ہے گناہوں کے اندر جو ہے موجود، اسی گناہ اس کے اندر موجود ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے۔ یہ علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیثیں اور قرآن کی کئی آیات شاہد ہیں کہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا خود جہنمی ہے۔ ایک جہنمی کے ہاتھ، پھر تخت الوفیت اور باغی کے اوپر بحمدی تعالیٰ میں نے تفصیلی گفتگو رکھی ہے، تو وہ روایت پیش کرتے ہیں جی، وہ جماعت علی کی جماعت جنت کی طرف بلائے گی اور امیر معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو میں نے بطور چیلنج یہ بات کی ہے کہ امیر معاویہ کی جماعت جہنم کی طرف بلانے والی تھی، اور جہنم کی طرف بلانے والے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا جہنمی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر کہے کہ مجبوری، تو مجبوری حضرت حسن کا اتنا بڑا لشکر ہوتے ہوئے حضرت حسن کو مجبوری تھی، یا کربلا کے اندر 72 اور چھوٹے چھوٹے بچے لے جانے والے حسین کی مجبوری تھی؟ اگر مجبوری میں بیعت کرنا جائز ہوتا
تو میرا حسین جو ہے کربلا کے اندر یزید کے ہاتھ میں بیعت کرتا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کرنے سے بہتر تھا کہ جو ہے شریعت اسلام تو یہ اجازت دیتی ہے، کلمہ کفر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس موضوع پر کہ جب آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہو اور جب آپ کے لیے کوئی مجبوری ہو تو آپ کلمات کفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو صلح حسن کرنی اگر مجبوری کے تحت شرائط پر جائز تھی تو یزید کی بیعت سب سے پہلے کرتے ہیں امام حسین، کیونکہ اس وقت بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کرنے، عورتوں کی عزتوں کا خوف، اہل بیت کا چھوٹا سا کنبہ لے کر کے کربلا میں بیٹھے ہیں، تو باطل کی ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا یہ شریعت ہے، میرے حسین نے کربلا میں بتا دیا۔ اور جس کے اندر شریعت کی جو ہے وہ شرطیں پائی جائیں اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا جائز ہے، یہ حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے بتا دیا۔ امیر معاویہ حق پر تھے، ان کی بیعت حسن نے کی اور بتا دیا، اور پاور کے ہوتے ہوئے کی، کوئی مجبوری والی بات نہیں تھی۔ اور ادھر مجبور ہوتے ہوئے بھی امام حسین انہوں نے یزید کے اور پاور کے سامنے، اتنی بڑی فوج کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور بیعت نہیں کی، اپنے سر تن سے جدا کروا دیے، بیعت نہیں کی۔ تو امام حسین نے بتا دیا کہ باطل سامنے ہو تو اگر بچوں کی مجبوریاں بھی ہو، اسلام کی کچھ جو ہے شریعت میں کچھ گنجائش بھی ہو، پھر بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ باطل کے ہاتھ میں بیعت کرنے کا مفہوم یہی ہے کہ پوری امت اس کے ہاتھ میں پوری امت کو اس کے ہاتھ میں سونپنا اور پوری امت کو جہنم کی طرف دھکیل دینا۔ اور امام حسن کی صلح کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ پوری امت کو حسین ابن علی جس کے ہاتھ میں سونپ رہا ہے، وہ آگے چل کے گفتگو صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں ہم کریں گے کہ وہ خود حق پر تھے اور پوری امت تبھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور پوری امت ان کے ہاتھ میں تبھی تو سونپی ہے۔ اگر وہ حق پہ نہ ہوتے تو حسین ابن علی شرائط پر کسی حرام کا ارتکاب کرنے والے شخص پہ بیعت کرنا حرام ہے۔ جی وضاحت کر دی تھی حدیث عمار والی ایپیسوڈ کے اندر کہ کسی پیر کے ہاتھ پہ جو باجماعت نماز کا تارک ہو اور علماء حناف کے ہاتھ جس کی داڑھی کم ہو اس کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے۔ تو جو شرابی ہو، نہ حق قتل کرنے والا ہو، نہ حق مال لوٹنے والا ہو، اس کے ہاتھ بیعت کرنا جائز ہو جائے گا۔ تو کسی صورت میں بھی حسن کی جو بیعت ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور منسوخ کس طرح کی ہے وہ تو آگے چل کے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو لہٰذا خلافت اور ملکیت کی روٹیاں کھانے والے کون ہیں، یہ تو پھر اب حدیثوں کی طرف جائیں گے۔ بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ دو شرطیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، ایک اپنی ملکیت، اگر آپ مرزا کے بقول ملکیت مان لیں، خلافت نہ مانیں، اور کارڈ کھانے والی ملکیت مانیں۔ جی تو کارڈ کھانے والی ملکیت کے بارے میں حسن نے کہا کہ معاویہ تو اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنائے گا، سند صحیح کے ساتھ، ایک یہ شرط۔ اور دوسری شرط کون سی ہے کہ آپ جو ہے جو ہماری یہ لشکر نے تیاری کی ہے اس میں مال لگا ہے تو وہ مال ہمیں دیں، اور کتنا مال دیا ہے وہ بھی ہم سند صحیح کے ساتھ آپ کو سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ جناب میرے صاحب نے کہا جی مجبوراً، تو مجبوراً کیسا؟ صحیح بخاری کی جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں اس میں تو امام حسن کا لشکر امیر معاویہ کے لشکر پہ بھاری تھا، تو اتنا بڑا بھاری لشکر لے کے آنے والے حسن کو آپ مجبور کہہ رہے ہیں؟ مجبور تو کربلا والے تھے جن کے پاس جو ہے لشکر نہیں تھا، تو انہوں نے بیعت تو نہیں کی، انہوں نے تو سر کٹوا دیے حق کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے حسن جو ہے وہ صلح کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ نے تو عقیل ابن طالب کے اوپر بکواس کی ہے، وہ ایک الگ کلب میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو حدیث کے لفظ ہیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں ایک باغی نہیں، باغی مسلمان نہیں ہوتے شریعت اسلام کی روشنی میں، جو بغاوت کرے اور خصوصاً خلیفہ راشد کے خلاف تو وہ تو کافر ہے، وہ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ کو باغی مانیں گے تو پھر وہ کافر ہیں، اور کافر کے ہاتھ بیعت کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جو آپ نے لکھا ہے اپنے پیپر کے اندر، یعنی مسلمان دو جماعتوں کے درمیان سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک مسلمان جو مولا علی کی جماعت ہے اور دوسری مسلمان نہیں باغی جماعت معاویہ کی۔ یہ باغی لفظ آپ نے ایڈ کر دیا، حدیث میں تعریف کر دی ہے اور بریکٹ لگا کے حدیث کا مفہوم چینج کر دیا ہے۔ حدیث میں باغی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے حضور نے جو فرما دیا کہ دو مسلمان، امیر معاویہ کو مسلمان گروہ کہہ دیا حضور نے، اور امام حسن نے صلح کر کے تو حضور کی اس پیشن گوئی کو ثابت کر دیا۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ حضور کا کہنا کہ امیر معاویہ کی جماعت مسلمان ہے یہ بھی ثابت ہے، اور امام حسن کا صلح کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اگر اس قابل نہ ہوتے، امام حسن تو دیکھ رہے تھے کہ عمار کا قتل کس نے کیا ہے، یہ جنگیں میرے باپ علی کے ساتھ کس نے کی ہیں، سارے کچھ دیکھتے ہوئے،
تم تک روایتیں پہنچی تھیں، حسن ابن علی نے تو خود دیکھا تھا قتل عمار کرنے والا کون ہے۔ تو جب انہوں نے بیعت کر لی تو پھر یہ جتنی روایتیں تیرے تک پہنچی ہیں نا، ان روایتوں سے ان کو پیچھے کر دو، اور جو یہ اصول حدیث ہے کہ جو حدیث میں باتیں روایت ہوں اور ان پہ عمل صحابہ مل جائیں، تو جو عمل ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے اور روایات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو عمل حسین بتا رہا ہے کہ روایتوں میں جو کچھ ہے، تقتل الفیۃ الباغیہ والی روایت تو خیر مردود ہے، میں نے اس کے اوپر کلام کر دیا ہے، علمی گفتگو الحمدللہ کی ہے میں نے، بخاری کا کیا نظریہ ہے تقتل الفیۃ الباغیہ کے متعلق، تو خیر ہماری تو گفتگو اس کے اوپر آ چکی ہے۔ لیکن اگر اس روایت کو آپ معتبر مانیں گے، ٹھیک ہے، کہ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، تو جہنمیوں کے ساتھ دینے والے کون ہیں؟ حضرت عقیل، جو کہ جناب حضرت علی کے کون ہیں؟ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ تو حضرت عقیل جو ہیں، حضرت عقیل ابن طالب جو ہیں، وہ خود جناب امیر معاویہ کے لشکر میں تھے۔ تو اہل بیت کا ایک فرد جو ہے جہنم کی طرف بلانے والا، اہل بیت کے خلاف امیر معاویہ وہ بھی جہنم کی طرف بلانے والے، عائشہ صدیقہ اور باقی دیگر بھی جہنم کی طرف بلانے والے۔ مجھے بتائیں جہنم کی طرف بلانے والوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا وہ جنتیوں کا سردار کیسے ہے؟ پھر تو اس نظریے سے تو پھر جناب یہ شریعت ہے میرے بھائی، یہ شریعت محمدی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں شریعت بدل جائے گی، اس کے بارے میں شریعت اور رہے گی ہے جی۔ ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تو اچھے اعمال نہیں کرے گی تو میں تجھے نہیں بچا پاؤں گا۔ ادھر تو آپ خارجیوں کا ساتھ دیتے ہو، یہ وہ روایتیں پڑھتی ہیں۔ تو ادھر کون پڑھے گا کہ اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ تو دونوں طرح کی روایتیں ہیں نا جی۔ تو جہنمیوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا وہ تو جہنمی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنمیوں کے اور ان کے جو باغی جو ہیں وہ جہنمی بھی نہیں ہیں؟ یہ اصول قرآن کا اصول ہی بدل دیا کہ وہ جہنمی بھی نہیں ہے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا جو ہے وہ جنتیوں کا سردار ہے۔ اور یہ صلح بدن کیسے ہوئی تھی؟ تو یہ ایک جھوٹ ہے جناب میرے صاحب کا، اس کو بھی ہم نے رد کر دیا۔ آگے جا کے دلائل آئیں گے، ابھی صرف میں نے فقط تمہیدی گفتگو کی ہے۔ اور پھر قتل حسن کا منصوبہ بن رہا تھا، تو میرے صاحب نے کہا تو پھر کیا ہوا جی کہ وہ پھر اس لیے جو ہے نا امیر معاویہ کی بیعت کر لی انہوں نے۔ جو حدیث دکھا رہے ہیں اس میں تو کہیں ذکر نہیں ہے، یعنی عوام کو اتنا پھدو بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ آگے لگا رکھا ہے نا، روایتیں جو دکھا رہے ہیں ان میں قتل کا منصوبے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور جو روایتیں بخاری کی دکھا رہے ہیں ان میں تو وہ حضرت حسن کے جو ہے اور امیر معاویہ کے حق میں باتیں جا رہی ہیں، وہ تو ہم پڑھیں گے آگے روایتیں جو انہوں نے پڑھی ہیں۔ تو وہ جناب روایتیں تو وہ کچھ اور ہیں اور پڑھ کچھ اور رہے ہیں۔ اچھا وہاں پر چلاکی کیا کی ہے مرزا نے؟ روایتیں بخاری کی دکھا کر کے اس کے جو فٹ نوٹ ہیں، بابوں کے فام، جو نہ کسی تابعین لکھے نہ ستبہ تابعین لکھے، بلکہ یہ ابھی آج سے 7 سال قبل بخاری کے اوپر جو ترجمے لگائے گئے ہیں نا، ہیڈنگ لگی ہے، تو میرے صاحب نے آج سے 7 سال قبل جو بخاری کے وہ مفہوم مطالب کو متعین کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے کیا ہے، جو عرب کے علماء نے کیا ہے، زبیر منزئی نے کیا ہے، البانی نے کیا ہے حدیثوں کے مفہوم کو، تو وہ جو ہیڈنگ لگی ہوئی ہیں امیر معاویہ کے متعلق ان ہیڈنگ سے استدلال کر رہے ہیں میرے صاحب کے جی وہ قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو حسن نے ڈر کے قتل کے منصوبے سے ڈر کر کے نا صلح کر لی ہے، اور جو حدیث دکھا رہے ہیں حدیث میں دور دور تک قتل جو ہے نا حسن کی ذکر ہی نہیں ہے، یہ حدیث کچھ دکھا رہے ہیں، اور فٹ نوٹ جو بنایا ہوا ہے فٹ نوٹ، وہ فٹ نوٹ بخاری کی کس حدیث میں ہے مرزا جی؟ آپ تو بابا کو مانتے نہیں ہیں، تو بابا کو مانتے نہیں ہیں اور آپ اپنا لگایا ہوا فٹ نوٹ دکھا رہے ہیں، فٹ نوٹ، تو فٹ نوٹ جو پیش کر رہے ہیں وہ مرزا کا اپنا ہے یا کسی بابے کا ہے، وہ امام بخاری کا، امام مسلم کا، اور قرآن و حدیث نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امیر معاویہ قتل کا منصوبہ کر رہے تھے تو امیر معاویہ نے ڈر کے کی ہے، لیکن حدیث میں کیا ہے وہ تو ہم حدیث پڑھیں گے نا آگے، ابھی تو میں صرف فقط بتا رہا ہوں کہ ان کی جو اپنے لفظ ہیں۔ تو اب آتے ہیں جناب ہم حدیث کی طرف، میں بخاری کی طرف نہیں جاتا، میں مرزا کے پمفلٹ سے پڑھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اب یہ حدیثیں جو ہیں یہ 2-3-4 قسم کی روایتیں ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں، ایک روایت نہیں ہے بلکہ 2-4 روایتیں ہیں اوپر نیچے مختلف۔ تو اس کے اوپر جو ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے صاحب نے جو حدیث دکھائی ہے نا، اب میرے صاحب کی آپ چلاکی دیکھیں اور حدیث کے اندر ہیر پھیر دیکھیں آپ، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ حدیثوں کے کو ہیر پھیر کرنے اور حدیثوں کے اندر جو تعریف کرنے والے پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اور تمام مومنین اور مسلمانوں کی لعنت۔ تو جناب یہ آپ کے سامنے میں
اب جناب میرے صاحب نے جو اپنی ویڈیو کے اندر جو روایتیں دکھائی ہیں، آپ لوگ خود ایک دفعہ ان کا ویڈیو چلائیں اور خود پڑھیں ان کے اندر کیا ہے۔ 7109 نمبر روایت میں پڑھتا ہوں جو ان کی اپنی اسکرین پہ آ رہی ہے، وہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت حسن ابن علی نے اپنے لشکر لے کر کے امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تو عمرو بن عاص نے اور امیر معاویہ سے کہا میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو واپس نہیں لوٹے گا یہاں تک کہ وہ اپنے مد مقابل کو بھگا نہ دے۔ اب اس حدیث کے اندر میرے صاحب کے وہ لفظ باطل ہو گئے، امام حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے، تو حسن نے مجبور ہو کے صلح کی ہے، یہ جو میرے صاحب نے بات کہی ہے یہ باطل ہو گئی ان کی اپنی ہی بتائی ہوئی حدیث 7109 سے، کہ امیر معاویہ سے عمرو بن عاص نے کہا کہ حسن ابن علی ایسا لشکر لے کے آیا ہے کہ وہ ہمیں، پچھلی روایت میں ہے کہ ہمیں وہ تہس نہس کر دے گا ہماری۔ یہ تو اگر تم کہتے کہ امیر معاویہ نے مجبور ہو کے صلح کی ہے تو یہ بات بنتی تھی۔ امیر معاویہ کو اپنے ہاتھ پیر پڑ گئے کہ اتنا بڑا لشکر لے کے حسن بن علی آ گیا ہے، تو بھائی حسن بن علی کے پاس جو لشکر تھا امیر معاویہ سے طاقتور تھا تو مجبور ہونے کی تو ضرورت نہیں پڑتی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ امت میں خون ریزی نہ ہو جائے، حسن بن علی نے صلح تب کی ہے۔ اور بھائی حدیث پوری پڑھ کے بتا لوگوں کو کہ خون ریزی نہ ہو جائے امت میں، یہ نظریہ حسن بن علی کا تھا یا امیر معاویہ کا تھا؟ حسن بن علی تو خاموش رہے، جب دیکھا کہ امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرنا بنتی ہے تو اپنے وزیروں کو لے کر کے جنگ کرنے آ گئے۔ تو جنگ کرنے جب آئے تھے تو امام حسن جو ہے اس نیت سے آئے تھے کہ جنگ کریں گے مگر مسلمانوں کا خون نہ بہے اس لیے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ امام حسن جو لشکر لے کے آئے تھے اس سے تو خون تو ریزی ہونی تھی۔ میں نے کہا نا کہ یہ روایتیں تو دکھا تو رہا ہے، یہ ناسبیت کو پروموٹ کریں گی۔ امام حسن نے کیا کہا؟ یہ حدیث پڑھو، یہ تمہاری حدیث جو تم نے خود لگائی ہے وہ پڑھ رہا ہوں میں، کہ حسن بن علی نے اپنے لشکر لے کر کے امیر معاویہ کی طرف خلاف لڑنے کے لیے نکلے تو عمرو بن عاص نے کہا، امیر معاویہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو نہیں لوٹے گا مگر ہمیں بھگا کر کے یا مد مقابل کو بھگا کر کے۔ اس پر سیدنا معاویہ نے کہا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے اہل عیال کی کفالت کون کرے گا؟ ہاں جی، امت کے خون ریزی کو بچانے کے لیے یہ جتنی بھی حدیثیں آپ نے دکھائی ہیں 7109 2704 جتنی بھی ہیں ان میں یہ لفظ ہیں مختلف طریقوں سے۔ ایک میں لفظ ہے کہ یہ امت میں خون ریزی ہو جائے گی، ان عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا، ان کے مال و متاع کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب ہم دونوں آپس میں لڑیں گے، حسن اور معاویہ آپس میں دو لشکر لڑیں گے، ان کے جو مسلمان دونوں طرف ہیں یہ قتل ہوں گے تو قتل و غارت میں خون بہے گا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ معاویہ نے کہا ہے امت میں خون ریزی نہ ہو، یہ اس کے خواہاں کون تھے؟ بخاری کی روایت کے اندر تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ اس کے خواہاں تھے۔ میرا بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی، اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی، قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے، اس کی وجہ سے صلح، یہ قربانی کرے گا، اپنی مسند چھوڑ دے گا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کے اہل عیال، مال و متاع اور عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کفالت میں کروں گا، یہ عمرو بن عاص نے کہا۔ پھر عبداللہ ابن عامر اور عبد الرحمن ابن سمرہ نے کہا کہ ہم حسن ابن علی سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں صلح پر آمادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے ابو بکرہ نے کہا، کہتے یہ سنا تھا، حسن بصری کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں نا بزرگوں کا فہم، اب بزرگوں کا فہم کیا ہے وہ بتاؤ نا۔ اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے حسن بصری اپنا فہم بھی پیش کرتی ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا کہ عبداللہ ابن عامر اور عبد الرحمن ابن سمرہ دونوں گئے اور امیر معاویہ سے ملاقات کی اور ان کو آمادہ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ آمادہ والے لفظ اگلی روایت میں ہم پیش کرتے ہیں کس موضوع پہ ہوئی ہے۔ اس روایت میں اگلی لفظ ہیں کہ حسن بصری نے کہا اپنا فہم بتاتے ہوئے کہ ابو بکرہ رضی اللہ کو میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا حسن دو مسلمان گروہ کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ تو اب جو ہے امیر معاویہ مسلمان اور ادھر حسن مسلمان، دونوں کے درمیان جو صلح ہوئی ہے، حسن بصری کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں گروہ میں جو صلح کروائی ہے حسن نے کروائی کی ہے۔ تو مال و متاع کا جو نقصان ہے اور جو خون ریزی ہے اس میں کس نے کی ہے؟ امیر معاویہ اس بات کے دائی تھے۔ نمبر 2 کہ
حضرت حسن بصری کی روایت میں صاف ہے کہ حسن بن علی کوئی مجبور نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس بڑا لشکر تھا اور امیر معاویہ کو توڑ دینے اور ان کے لشکر کو توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب ان کی پچھلی روایت میں دیکھتے ہیں جی، جو ایک اور روایت انہوں نے پیش کی ہے۔ اب جو ہے جو 2704 نمبر روایت ہے جو مرزا نے پیش کی ہے، ان کی میں اسکرین کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ ابو موسیٰ عشری جو ہے نا، وہ اسرائیل ابن موسیٰ جن کا نام ہے، وہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حسن بصری سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب حسن ابن علی امیر معاویہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر کے آئے، پہاڑوں جیسا لشکر، سر مجھے بتائیں حسن ابن علی مجبور ہو کس طرح کر رہے ہیں؟ ان کو اپنے قتل کا ڈر ہے، اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ لشکر لے کے آئے تو عمرو بن عاص نے کہا کہ میں ایسے لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گا جب تک کہ وہ مخالفین کو قتل نہ کر دے، یعنی ہمیں، امیر معاویہ کے لشکر کو۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے کہا جو ان سے بہتر تھے، یعنی امیر معاویہ سے بہتر تھے، یعنی عمرو بن عاص، جو امیر معاویہ نے عمرو سے کہا جو ان سے بہتر تھے، کہ عمرو بن عاص سے کہا کہ اے عمرو، اگر انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اگر انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو، اگر انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا، یعنی ہمارے لشکر نے ان کو اور ان کو، تو لوگوں کے امور کی نگرانی کون کرے گا؟ یعنی ان کی عورتوں کی کفالت کون کرے گا، ان کے بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر سیدنا معاویہ نے قریش کے قبیلہ بنو شمس سے 2 آدمی، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ اور عبداللہ ابن عامر بن قریز کو بھیجا، اور ان کی طرف بھیجے، اور ان سے کہا کہ اس شخص یعنی حسن کے پاس جاؤ اور صلح کی پیشکش کرو۔ اب صلح کا دائی کون ہے؟ نہیں، وہ حسن نے یہ حسن بیٹا سید ہے، گود میں اٹھا کے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی، اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی، قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے، اس کی وجہ سے صلح، یہ قربانی کرے گا، اپنی مسند چھوڑ دے گا، ہوگی۔ وہ مرزا کہہ رہا ہے نا حسن کی وجہ سے صلح ہوگی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ امام حسن پر بھی، حدیث رسول پر بھی، بخاری اور مسلم پر بھی، اللہ کے رسول پر بھی جھوٹ باندھا ہے مرزا نے کہ اس حسن کی وجہ سے قربانی حسن دے گا۔ حسن تو لشکر لے کے آئے ہیں، وہ تو جنگ کرنے کے لیے، قربانی کون کرے گا؟ اس حسن کی وجہ سے صلح ہوگی۔ مرزا نے کہا ہے اپنے کلپ کے اندر، جھوٹ بولا ہے مرزا نے حدیث کے اوپر، حضرت حسن بن علی کے اوپر، اہل بیت کے اوپر اور بخاری اور مسلم کے اوپر۔ لفظ کیا ہے جو مرزا نے خود لگایا ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ بنو قریش سے، جو ہے نا قریش کے بنو شمس سے لیے 2 لوگ، عامر بنو قریش اور وغیرہ وغیرہ، 2 شخص کو بھیجا اور جا کر کہا کہ جو ہے امیر معاویہ نے کہا کہ جاؤ حسن سے صلح کی بات کرو۔ تو صلح کا دائی کون تھا؟ قربانی کس نے دی ہے؟ امیر معاویہ نے۔ میں نے کہا نا کہ ناسبیت کو پروموٹ مت کریں، ورنہ آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی آپ نہیں ملیں گے۔ تھوڑا مجھے بولنے میں مشکل آ رہی ہے کیونکہ میرا دانت کی تکلیف ہے، اور میرا یہ دیکھیں تھوڑا یہ سجا ہوا ہے، دانت کا شدید درد کی وجہ سے میں بولنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ بارک تعالیٰ میرا یہ پروگرام تھا اس پہ کلپ بنانا، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں صحیح طریقے سے سمجھا پاؤں آپ لوگوں کو۔ تو قربانی کس نے دی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے، کہ جاؤ اور 2 لوگ جنہوں نے صلح کے لیے سب سے پہلے قدمی کی، اور صلح کے لیے دیکھو نا مرزا نے کہا ہے نا کہ صلح کے لیے تو شرائط ہوتی ہیں، اور صلح کے لیے شرائط ہوتی ہیں، صلح کے لیے صلح کروانے والے طرفین لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، درمیان میں 2 یعنی منصف لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو بیت سے منگائے جاتے ہیں، جو آتے ہیں اور 2 کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ تو وہ 2 جو جج تھے وہ تو مقرر کون کر رہا ہے؟ امیر معاویہ مقرر کر رہے ہیں، اور صلح کے لیے سب سے پہلے حسن کی طرف بندے بھیج کون رہا ہے؟ امیر معاویہ بھیج رہے ہیں۔ اگر خون خرابہ کے دائی ہوتے امیر معاویہ، تو یقین کریں نا حق قتل کرنے والے ہوتے، اور جو وہ روایتوں پہ بات ہم کریں گے، ان روایتوں کے مفہوم کیا ہے ہم بات کریں گے، ہماری تو جرت ہی نہیں ہے نا، اسلاف تابعین تبع تابعین نے ان روایتوں کا مفہوم بتا رکھا ہے۔ ایسے جو کئی ہزاروں میں نے کہا نا ایسی روایتیں ہیں، ایسی روایتیں ہیں، اگر ناسبی ایسی روایتیں نکالنا شروع کر دیں تو مرزا کے کھاتے میں کچھ نہیں آئے گا۔ ہر طرح کی روایتیں ہیں، یقین جانیے یہ ہم لوگوں کی بڑا دل ہے اہل سنت کا
کہ اہل سنت حضرات جو ہیں ان روایتوں کو سامنے نہیں لاتے، ورنہ اہل بیت طہارت کے متعلق میں کچھ روایتیں آج پیش کروں گا، اگر وہ پیش کر دی جائیں تو اہل بیت کے وہ لوگ جو امیر معاویہ کی طرف سے لڑتے رہے مولا علی کے خلاف، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اہل بیت کے وہ لوگ جو امیر معاویہ سے 2-2 لاکھ درہم و دینار لیتے رہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سند صحیح کے ساتھ وہی کتابیں جو آپ پیش کر رہے ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اہل بیت کے خلاف لوگ نکالنے لگ گئے روایتیں، تو اگر مرزا بنو امیہ کے خلاف نکالتا ہے، بنو امیہ اور بنو قریش دونوں ایک ہی قبیلے سے ہیں، یہ پیچھے سے ایک ہی ہے۔ بنو عبد المناف کو دیکھیں آپ، میں پیچھے اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، دونوں کا شجرہ ایک ہے۔ حضور کی جو آباء و اجداد ہیں اور جو میری معاویہ کے آباء و اجداد ہیں، وہ 2 سے 3 سندوں کے بعد جا کر کے ایک ہو جاتے ہیں۔ تو آپس گھر کی بات تھی، لڑائیاں ہوئی ہیں، ختم ہو گئیں، پھر اس پہ تو بات نہیں رہتی۔ حسن نے صلح کر لی، جب قتل ہو چکا عمار کا قتل ہو گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے، قتل و غارت ہو چکی، اس سب کے بعد جب حسن صلح کر رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور تقتل الفیت الباغیہ والی روایت ہم تک پہنچی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو اس روایت کے ترک میں جو ہے وہ ہمارے قاتل باغی ہیں، تو اس روایت آپ تک پہنچی ہے، اس واقعے کو نظروں کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والے حسن ابن علی تھے اور حسین ابن علی تھے، جنہوں نے دونوں نے بیعت کی ہے امیر معاویہ کے ہاتھ پر۔ تو حسن و حسین بیعت کر کے بتا رہے ہیں کہ جو کچھ قتل شتل ہوا ہم نے دیکھ لیا، تم تک روایت پہنچی ہے، اور گندے بوتھاڑے والے اور گندی شکل والے مرزے تو تک روایت پہنچی ہے۔ حسن و حسین کے پاس پورا واقعہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، جب وہ بیعت کر رہے ہیں، وہ باغی نہیں کہہ رہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو جناب یہ جو روایت میں لفظ ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان روایتوں سے لفظ کیا نکلا کہ امیر معاویہ نے پہل کیا ہے صلح کرنے میں۔ اب اگلے الفاظ پڑھتے ہیں روایت کے۔ حسن بن علی نے ان سے فرمایا، یعنی صلح کی پیشکش کے لیے جب لوگ گئے تو ان سے فرمایا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، ہم کدھر سے ہیں؟ تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ انا بنو عبد المطلب قد اصبحنا من هذا المال، کہ حسن علی نے کہا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں اور ہمیں خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میرے سامنے جو روایت لگائی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، جو میرے سامنے روایت لگائی ہے اپنی اسکرین پر میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ حسن نے کہا کہ جو مال دولت ہے نا، یہ ہم خلافت کی وجہ سے ہمیں یہ خرچ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور یہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں اور یہ تو جنگ کرنے کے لیے لت پت، یہ تو کیا ہے؟ حسن نے کہا کہ جو ہم خلافت کے ابو مطلب کے گھرانے سے ہیں، اور ہم کو یعنی حسن کو عبد المطلب کے خاندان سے گھرانے سے کون ہے؟ حسن ابن علی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں خلافت کی وجہ سے پیسہ دلا کرنے کی، پیسہ اور جو خرچ کرنے کی عادت ہے، تو ہم ادھر آئے ہیں اور بڑا پیسہ خرچ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے، ان کے کھانے، ان کے لیے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، ان کی جو ہے تلواریں لی ہیں، تو بہت پیسہ خرچ کیا ہم نے، تو جنگ کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں ہم تو اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تیاری کر کے آئے ہیں، اور یہ تو خون کے پیاسے ہیں، جو میرے گورنر ہیں، یہ لوگ تو آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو ایس تیس میں کر رہے ہیں، یہ خون کے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے پیسے کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے، ٹھیک ہے؟ پیسے کے یعنی ہم پیسوں کے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ حسن کہہ رہے ہیں، خود حسن کہہ رہے ہیں کہ عبد المطلب کی ہم اولاد سے ہیں، اور ہم خلافت کی وجہ سے، خلافت کس کی ہے؟ علی ابن طالب کی خلافت ہے نا، اور پھر ان کے بیٹے حسن ابن ابی طالب کی خلافت ہے۔ تو حسن کی خلافت ہے، عبد المطلب کے خاندان سے کون ہے؟ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد حسن کے ساتھ ان کی گورنر ہیں۔ یہ گورنر والا دھوکہ بی مرزا کا جھوٹا ہے، کیونکہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ انا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال، یہ مال کے متعلق جو اخراجات ہیں یہ ہم عبد المطلب کی عادت ہے، ہم بنو عبد المطلب کی عادت ہے، حسن ابن علی اور علی ابن طالب کی عادت ہے، خلافت کے معاملے میں ہم مال اور دولت جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، مال دولت کے بغیر لشکر کیسے تیار ہوں گے؟ تلواروں پیسوں کی آئیں گی نا، دینار کی آئیں گی، کھانا جو صبح شام فوج کو کھلائیں گے، وہ اونٹ جو ذبح کیے جائیں گے وہ مال و دولت سے آئیں گے نا۔ تو حسن ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے کا سارا جو مال و دولت ہے جو ہم نے خرچ کیا ہے،
یہ ہم بنو عبد المطلب نے کیا ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اب مرزا نے ادھر جھانسا دینے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد وہ گورنر تھے. گورنر نہیں تھے, گورنر ابو مطلب کی اولاد سے ہیں. یار جھوٹ بول ہی اگر حدیث کے اوپر, تو کوئی ایسا بول جو کتے کھاتے میں آ جائے. پھر کیا ہوا, وہ دونوں کہنے لگے, یعنی جو امیر معاویہ کی طرف سے کہے ہیں کہ امیر معاویہ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے آپ کو. ہاں جی, فَإِنَّهُ يُورِدُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا, امیر معاویہ آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے. یہ ملوکیت کی روٹیاں کھانے والے بولوی ہیں جس میں کہتے ہیں نہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے, وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح, پورے الفاظ اس پہ کلیئر کیا, بھی ٹائم نہیں جس کو شوق ہے یہ پڑھے. یہ لوگ کہتے ہیں جی حسن نے پیسوں کی, ناسبی کہتے ہیں جی پیسوں کے اوپر, ناسبیوں کو تو خود دے کہہ رہا ہے, ناسبیوں کو تو ہوا دے رہا ہے کہ ناسبی کہنے میں مجبور ہو جائیں اور ناسبی یہ بات کہیں اور اہل سنت پورے ناسبی بن جائیں کہ وہ بات کہیں کہ جو حدیث تو دکھا رہا ہے تو اصل میں ناسبیوں کا حامی ہے, تو اہل بیت کی آڑ میں ناسبیت کو پروموٹ کر رہا ہے. تو روایت جو دکھا رہا ہے وہ ناسبیت کے زمرے کی ہے کہ حسن بن علی نے پیسے لے کر صلح کی ہے. یہ بات بخاری کی روایت میں تو خود دکھا رہا ہے 2706 نمبر روایت میں. تو میرے بھائی اب اس میں خود دیکھیں آپ کہ امیر معاویہ نے سے کہا, ان لوگوں نے, دو لوگ گئے تھے, کہ اتنا پیسہ آپ کو جو ہے نا, حسن بن علی سے کہا ان لوگوں نے, امیر معاویہ کے لوگوں نے, کہ اتنا پیسہ تمہیں ملے گا, تم اے حسن تم راضی ہو جاؤ گے. اور کتنا پیسہ ملا وہ ہم دیگر سند سیمہ روایتوں سے بات کریں گے. ہاں جی, اب تم لوگ اگر ایسے رافضیت کو پروموٹ کرو گے تو پھر ناسبیت کو پروموٹ تو ہم کریں گے نا. اب دیکھو ذرا, یہ ناسبیت, میں اگر اپنی طرف سے کوئی رزلٹ نکالوں تو مجھے ناسبی کہو. اگر بخاری کی جو روایت مرزا نے پیش کی ہے نا, تو مرزا ناسبی ہے نا. وہ پوری روایت میں جو ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں, وہ مرزا کے سکین سے پڑھ رہا ہوں, میں نے بخاری نہیں کھولی, میں مرزا کے اپنا سکین لگایا وہ پڑھ رہا ہوں. اچھا, جو ہے یہ امیر معاویہ آپ صلح چاہتے ہیں اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ جنگ کرو, اے حسن بن ابی طالب, اے حسن بن علی آپ ہم سے جنگ کرو یا صلح کرو, یہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے. تو حسن نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں. حسن کے لفظ کیا ہیں کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا. حسن بن علی نے کہا کہ ذمہ داری سے کون لے گا. اب جو ہے اگلی بات سنیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم, پھر مرزا نے دکھایا اس کو کہ انہوں نے عرض کی کہ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بنو قریظہ کے جو دو لوگ گئے تھے انہوں نے, اس کے بعد حسن نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ دونوں یہی کہتے رہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی. اور پھر اسی عزیز حدیث کے اندر حسن بصری کہتے ہیں, ہاں جی یہ میں تو بزرگوں کا فارم پیش کرتا ہوں, تو یہ فارم پیش کرنا. پھر حسن بصری نے کہا اپنا فارم پیش کرتے ہوئے کہ ابو بکر کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حسن جو ہے وہ دو نوجوانوں کے درمیان میں صلح کروائے گا. تو وہ دو مسلمانوں کے درمیان جو صلح کروائی ہے, اور لفظ کیا ہیں کہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین کے لفظ ہیں, عظیمتین بڑی جماعتوں, اور من المسلمین, مسلمین جمع کا صیغہ ہے, اور اس کی مراد دو جماعتیں مسلمانوں کی. اس میں سے ایک جماعت یہ نہیں, یاد ہوتا کہ جو ہے نا فئتین دو کے درمیان, اور یہاں من مسلم کے لفظ ہوتے کہ ایک مسلم جماعت کے درمیان اور ایک باغی جماعت کے مابین. یہاں یہ ہوتا کہ ایک مسلمان اور ایک باغی جماعت کے درمیان میں صلح کروائے گا. یہاں تو یہ ہوتا کیونکہ باغی مسلمان نہیں ہوتے, اور امت میں کسی نے بھی خارجیوں کو, باغیوں کو مسلمان نہیں کہا. یہ مرزا ایک بحث ہے جو یہ خارجی کو مسلمان کہتا ہے, حالانکہ خارجی مسلمان نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے, یہ جو ہے نا مرزا جو ہے وہ خارجیوں کو مسلمان کہتا ہے اور منافقوں کو مسلمان کہتا ہے. تو دیکھو یہاں لفظ کیا ہے, مسلمین, دو جماعتیں مسلمانوں کی. تو اب حدیث کا جو ہے نا فہم بھی آ گیا کہ دو مسلمان, حسن بن علی کی جماعت یہ مسلمان ہوگی اور امیر معاویہ کی جماعت یہ مسلمان ہوگی. اب یہ روایت تھی اور مرزا نے روایت سے کیا بنا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ رب تعالیٰ ہمیں بچائے. اور میرے صاحب نے کیا کہا, شرائط. میرے صاحب شرائط کدھر ہے؟ یہاں پر صحیح بخاری کی روایت میں کون سی شرط ہے؟ پیسہ, مال دولت, بنو امیہ کے ٹکڑے, ملکیت کی روٹیاں. ہاں جی, تو ملکیت کی روٹیاں یہ ساری کس نے لی ہیں؟ حسن بن علی نے لی ہیں ملکیت کی روٹیاں. ایک شرط کیا ہے کہ مجھے ملکیت کی روٹیوں میں سے روٹیاں دی جائیں.
حسن بن علی کی جو شرط پہلی ہے نا، صحیح بخاری کی روایت جو میں نے دکھائی اس میں یہ شرط ہے، سند صحیح کے ساتھ یہ پہلی شرط صلح کی جو نظر آئی بخاری سے۔ اب بخاری کی جب صلح کی شرطیں آ گئیں تو ابن حجر کی کتابوں سے صلح کی شرطیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اس میں بات کرتا ہوں بعد میں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، صلح کی شرط کون سی ہے کہ امیر معاویہ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ تو ملکیت کا یہ ملکیت کے جو ہے روڑیاں بھی لیں کس نے؟ حسن بن علی نے۔ اور پھر ملکیت کی جگہ لینے کی ڈیمانڈ کس نے کی؟ اگر ملکیت اتنی بری چیز ہے، یا آپ اس کو خلافت نہیں مانتے، ملکیت مانتے ہیں، اور کاٹ کھانے والی ملکیت ہے جی، تو کاٹ کھانے والی ملکیت کا امیر معاویہ کے بعد سربراہ کون ہوگا؟ حسن بن علی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کاٹ کھانے والی ملکیت کی سربراہی حسن بن علی مانگ رہے تھے؟ یار یہ روایتوں کو یاد پورا پیش کرو، آدھا پیش کرو گے تو پھر یہ ساری بات ناسبیت کے حق میں جائے گی۔ ہاں جی، اللہ تبارک تعالیٰ میں ہم پہ رحم فرمائے۔ تو حدیث میں شرطیں کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی، آگے چل کے مزید اس پہ بات آ جائے گی۔ اب صلح حسن کی شرطیں جو 6 ہیں انہوں نے لکھی ہیں، 6 زیادہ بھی ہیں تاریخی کتب میں۔ وہ کون سی کتابیں ہیں جی؟ البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر کی، وہ جی میں صحیح مسلم اور بخاری پیش کرتا ہوں اور یہ بنو امیہ کی لکھائی ہوئی تاریخیں پیش کرتے ہیں۔ اس میں 58 پیجز پہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل ایٹم بم ہے جو ہم نے ناسبیوں کے سر پہ پھینک دیا ہے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 روایتیں ہیں، اور میں اس میں اب تلخ جملہ بولوں گا شاہ جی، چونکہ آپ بھی ذرا اہل حدیث کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کفایت اللہ سنابلی صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، انڈیا کا جو وہ ناسبی مولوی ہے، یا پاکستان میں اس کے ایک بزرگ ہیں تقریباً نیم ناسبی ہیں، میں مکمل نہیں کہتا، صلاح الدین یوسف صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے جو کوڑ کباڑ انہوں نے حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں سے نکال کے، یہ حدیثیں ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں کہتا ہوں انہوں نے خیالی پس منظر، خیالی پلاؤ پکایا ہے، خیالی پس منظر۔ ہم نے یہ احادیث لکھی ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ان احادیث کا فہم یہ اپنے علماء سے کہتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلیں، ان کو کہ یہ احادیث ہم نے لکھ دی ہیں، ہمارا کام تو یہی تھا۔ جو شیخ زبیر صاحب نے بھی آپ کو نقوی صاحب کہا تھا کہ علی کا کام تھا حدیثیں لکھ دی ہیں، میں نے فہم تو لکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ فہم ان کے سامنے خود اپنی پبلک کو یہ اس کے اوپر درس دے دیں بس۔ اگر آپ یہ بات کریں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ اور اسی ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے امام مسلم نے جو لکھا ہے وہ فہم بھی دکھا دیا ہے، اور مولوی صاحب اپنا فہم پیش کرتے ہیں، تو مولویوں کا فہم ہم پیش نہیں کریں گے، ہم تو پیش کریں گے بخاری اور مسلم کا فہم۔ تو ہم نے حدیث لکھ دی ہے پمفلٹ کے اندر، تو اس میں ہم نے بخاری اور مسلم اور محدثین کا فہم پیش کیا ہے، اپنا فہم اور یہ بزرگوں اور بابوں کی لکھائی ہوئی حکمرانوں کی تاریخ پیش نہیں کی۔ آئیے میرے سامنے اپنے کلپ کے اندر کہا ہوا ہے، یہ جو ان کا 100 کویشچن ہے نا شیعہ سنی کے اوپر، اس کے اوپر اب یہ ان کا ایک بیان ہے۔ اب چلتے ہیں میرے صاحب کے پمفلٹ کی طرف، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے دیکھیں ذرا۔ یہی 5B ریسرچ پیپر ان کا، اس کے اندر 49 نمبر جو انہوں نے لگایا ہے، اور صلح حسن والی جو باتیں لے کے آئے ہیں اس میں لکھتے ہیں نوٹ لگایا ہے انہوں نے، میرے صاحب نے نوٹ لگایا ہے، تو میرے صاحب نے اپنے اس پیپر کے اندر نیچے نوٹ لگایا ہے، فوٹو نوٹ۔ حدیث بخاری کی لکھنے کے بعد جو انہوں نے دکھائی بھی ہیں وہ لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر معاویہ بن سفیان کی کو حکومت سپرد کی تھی، ان کی پوری تفصیلات شروع کی حدیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، میرے صاحب کا جنازہ نکل گیا۔ بہت بڑی تاریخ کی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا، سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے، صحیح بخاری کی شرح، ابن حجر اسقلانی، المتوفی 852 ہجری، یہ میں نے 72 حدیثوں میں بھی ڈالا ہے۔ ایڈا بم چھوڑ دیتا ہے نا ناسبیاں ہوتے، یہ قیامت تک روون گے، اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے۔ صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109، تو انہوں نے صلح کی، اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں، وہ ساری شرائط تھیں، اور کئی شرائط ہیں، موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں۔ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے، الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ، اس میں موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے، اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت، جس میں کہتے ہیں جی حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے۔ اور اسی 5B جو ریسرچ پیپر ہے نا، اسی کا آپ پہلا پیج پڑھیں، پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے
فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور حدیث اور صحیح الاسناد حدیث کو حجت مانتے ہوئے جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ تو میں گزارش کروں گا میرے صاحب کے ماننے والوں سے کہ جو تاریخی روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں اور جھوٹی روایتیں پیش کی ہیں اپنے پمفلٹ کے اندر، اس سے بچ کے قرآن و حدیث، میرے صاحب لکھ کیا رہے ہیں، قرآن و حدیث اور صحیح الاسناد حدیثیں اس پیپر میں لا رہا ہوں، اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد حدیثیں میں نہیں لا رہا۔ اب آپ خود دیکھیں اسی پیپر کے اندر کہ جن تاریخی کتب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اوپر اسی پیپر کے پیج نمبر 1 پر کے اوپر جھوٹا کہہ رہے ہیں، تاریخی روایات کہہ رہے ہیں، من گھڑت کہہ رہے ہیں، بابوں کی لکھی ہوئی تاریخیں، اور جو کمنٹس آپ نے ریسرچ پیپر کے اندر اور اپنی ویڈیو کے اندر میرے سامنے کر رکھے ہیں وہ ہر بندہ سننے والا جانتا ہے۔ اب وہ کمنٹس بھی آپ سنیں، اور جب اپنے مطلب کی بات آ گئی نا مرزا جی تو جنازہ نکل گیا۔ میرے صاحب کو کان پکڑا کر کے ان کے پچھواڑے پہ اتنی دھلائی آپ کریں، اتنی دھلائی کریں کہ ان کی عقل ٹکانے آ جائیں۔ میرے صاحب آپ 2 پیپر 10 پیج اوپر آپ لکھ چکی ہیں کہ میں تاریخی روایات پیش نہیں کروں گا، من گھڑت اور جھوٹی باتیں میں پیش نہیں کروں گا، اور اپنے پیپر کے اندر آپ لکھا ہے کہ میں صحیح الاسناد اور قرآن حدیث پیش کروں گا۔ اور میرے صاحب یہ کون سا قرآن حدیث ہے؟ یہ آپ دیکھیں جی، شرط نمبر 1 جو کہ حدیث کی شروع کتابوں میں اور کتب تاریخ میں حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام چلائیں گے، کسی ایک سند صحیح والی روایت میں نہیں ہے، یہ کسی ایک سند صحیح، جتنی شرطیں ہیں نا مرزا کے ماننے والوں کو، اگر وہ نطفہ حلال سے ہیں جو گر یہ لکھتے ہیں نیچے، اگر حلالی ہیں، اگر آپ وہ سمجھ رہے ہیں میری ویڈیو سن کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سوچے کہ میں حلالی ہوں، تو میرے صاحب سے ایک دفعہ ضرور یہ پیغام دیں، انہیں پوچھیں کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ نے ریسرچ پیپر اور ویڈیو میں کہا ہے کہ تاریخی روایتیں جھوٹی ہوتی ہیں اور اصلاح الدین کی لکھائی ہوئی جھوٹی روایتیں ہیں، تو یہ جو شرائط ہے یہ کس سند صحیح والی روایت میں ہے؟ جھوٹی من گڑت وہی حکمرانوں کی لکھائی ہوئی تاریخوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور یہ اٹھا کے لے آئے ہیں جی، بالکل موضوع روایت ہے، بالکل موضوع، کسی سند ضعیف کے ساتھ بھی یہ شرطیں نہیں ہیں جو یہاں بتا رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے، اور بلکہ امت کو خلیفہ منتخب کریں گے، بلکہ یہ شرائط تو جو 2 نمبر شرائط لکھی ہے، یہ 2 نمبر شرائط تو میرے سامنے جھوٹ لکھا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت اور دیگر روایتوں میں آگے پیش کروں گا، ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک تو پیسہ دیں گے امیر معاویہ تب صلح میں کروں گا، حسن بن ابی طالب نے کہا ہے۔ حضرت حسن نے یہ 2 شرطیں رکھی ہیں، ایک پیسہ، دوسرا ملوکیت مجھے دیں گے، خلافت مجھے دیں گے، مجھے جانشین بنائیں گے اپنا، تو جانشین منتخب کریں گے، اور سیدنا ابو طالب اور جن کی جماعت پر جو ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، آل محمد کو خمس دیں گے، تو یہ تو خمس تو جو ہے آل محمد کو دستور ہمیں ملتا رہا ہے، یہ تو خلفائے راشدین دور سے چلا آ رہا تھا، وہ دے رہے تھے، ہر کوئی دے رہا ہے، اور جناب سیدنا ابو طالب بن امیہ کی ممبروں سے جو سب و شتم ہوتا رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آگے لکھ دیا گیا وغیرہ 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 یہ میرے صاحب نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا ہے۔ بھائی میرے صاحب یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ مگر افسوس، میرے صاحب کیا کہتے ہیں آگے، مگر افسوس ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسا اس کا حق تھا۔ میرے صاحب یہ کس حدیث میں ہے کہ ان شرائط کی پابندی نہیں کی گئی؟ میرے صاحب یہ شرائط کس حدیث میں ہے؟ میرے صاحب یہ اپنی بات آ جائے تو بخاری اور مسلم، اور جب اپنی بات پھنس جائے تو پھر ابن حجر پڑھو مجھے، ہاں معرفت، یہ نیچے لکھا ہے انہوں نے کہ یہ شرطیں کہاں ہیں، الاستیاب عبداللہ بن بر، الاصابہ بن حجر، البدایہ بن ابن کثیر، اور الفتح الباری ابن حجر وغیرہ وغیرہ، اور ابن اسیر کی تاریخ کے اندر اور ابن کثیر کی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ تو اب میرے صاحب جب پھنس گئے نا، ابن کثیر میری سپورٹ کرو، میری سپورٹ کرو، ہاں شرطیں مجھے شرطیں دو، پھنس گئے نا۔ الاستیاب یہ تاریخ کی مستند کتابیں ہیں، اور شروع کی شرح کتابیں الاستیاب کے اندر امیر معاویہ کی فضائل کا چیپٹر لا رہی ہیں، البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر نے امیر معاویہ کے ڈیفینڈ میں بہت کچھ لایا ہے، اصحابہ کے اندر ابن حجر نے امیر معاویہ کے ڈیفینڈ میں پورا چیپٹر لایا ہے، فتح الباری کے اندر امیر معاویہ کے فضائل میں جو ہے کافی کچھ باتیں ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہ جو ان کے مطلب کی نہیں تھی، وہ جب یہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تاریخ ہے بابوں کی، ہم بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں، ہاں لیکن جب اپنے مطلب کی بات آ جائے شرائط والی تو تاریخ کی مسند کتابیں اور حدیث کی فتح الباری جو کہ شرح کی بہت ہی مشہور کتابیں ہیں نا، یہ فتح الباری بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات ہے، حالانکہ فتح الباری کی مشہور بات پوری نہیں بتائی، یہی صلح حسن کے ساتھ بہت کچھ اور بھی ہے کہ
امیر معاویہ نے اپنا ایک پورا خالی پیپر لے کے بھیجا، اسی فتح الباری کے اندر ہے کہ ہم اس گرے میں نہیں جا رہے، ورنہ یہ پوری فتح الباری جو ہے نا یہ پڑھ لو نا تو مرزا انجینئر کا جنازہ نکل جائے گا۔ مرزا انجینئر نے تو یہ جو شرطیں بتائی ہیں نا فتح الباری کے نام لے کر کے، وہاں پر بہت کچھ اور ہے جو کہ امیر معاویہ کے دفاع میں ہے۔ تو فتح الباری کے اندر جو شرائط ہیں ان کے اندر واضح ہے کہ حسن نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ میرے بعد اپنی خلافت کا مجھے سونپیں گے۔ اب مرزا نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا تو وہ ساتھ میں وہ بات مینشن نہیں کی اپنے ریسرچ پیپر کے اندر کہ امیر معاویہ دیکھیں یہ باتیں چھپاتے ہیں۔ مرزا جی آپ نے اسی پیپر کے شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی آیت اور حدیث ثابت ہوا کہ جو مولوی اور علماء باتیں چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ان کے اوپر، اللہ کے رسول کی لعنت، تو آپ پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ آپ نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا فتح الباری سے، آپ نے درمیان میں یہ شرط نہیں لکھی کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی تھی امیر معاویہ کو کہ آپ جو ہے فتح الباری میں ہے اور دیگر کتابوں میں ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ نامزد کریں گے۔ تو مجھے بتائیں ملوکیت کی روٹیاں، اور یہ ملوکیت اتنی بری تھی اور کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، تو اس ملوکیت کے بارے میں حضرت حسن ابن علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے جانشین بنانا ہے۔ اگر یہ اتنی بری ملوکیت تھی، اس کی جانشین امیر معاویہ کی ملوکیت کی جانشین جو ہے وہ حسن ابن علی کیسے بنتے؟ اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں اور بعد میں شرط رکھ رہے ہیں کہ مجھے اپنا خلیفہ بن نامزد کرو۔ تو یہ کیوں نہیں فتح باری سے دکھایا آپ نے وغیرہ وغیرہ لکھ دیا، یہ نہیں دکھایا، کیوں آپ نے بات چھپائی ہے تاکہ قوم کو، آپ کی عوام کو پوری بات نہ مل جائے؟ جی، اور آپ کی یار جو رافضی ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی میں ہے کہ خالی پیپر بھیجا تھا حسن بن علی کو، امیر معاویہ نے خالی پیپر بھیجا اپنا مور لگا کر کے، اپنا انگوٹھا لگا کر کے، یہ خالی پیپر پہ حسن بن علی جو لکھ دے گا میں اسے قبول کروں گا۔ کہ امیر معاویہ نے ایک جو ہے نا ایک ورقہ لیا، پیج لیا، اس پیج کے اوپر سٹیمپ لگائی اور کہا کہ جاؤ حسن کو دے دو یہ میرا پیپر، ایک بلینک، ایک سمجھ لیں کہ بلینک چیک سائن شدہ، جو دل چاہے اس کے اوپر لکھ لے حسن کو وہ دیا جائے گا۔ امیر معاویہ نے تو یہاں تک بات کی ہوئی ہے۔ فتح باری پوری پڑھ کے سناؤ نا میری جان، پوری پڑھ کے نہیں سناؤ گے، کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں پھنس جاؤں گا۔